اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. بھیا آپ یہاں آئیے، جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے ان کو یہاں بھیج دیے، یا بھیا یہاں آ جاؤ. اس کو ان کو دے دیے گا بھیا، نکال کے دے دیے. نہیں ابھی رکھا رہے ان کو دے دیے، کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. حضرات آج محرم کی تیسری تاریخ ہے اور قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین میں. اور اس کے ذیل میں جو موضوع قرار پایا تھا وہ تھا خدا کے منتخب بندے. تو اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کو لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ولایت میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ولایت وہ نہیں ہے کہ جس کی سند وقف بورڈ سے ملتی ہے، بلکہ یہ ولایت وہ ہے کہ جو غدیر کے میدان میں قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں ہوتی ہے. الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے نہ ان کو امام مانا ہے کہ جن کو اہل محلہ نے امام بنایا ہے، نہ ہم نے ان کو پیشوا مانا ہے کہ جن کی تائید انجمن والوں نے کی ہے. ہم تو ان کو مولا مانتے ہیں کہ جن کے نام نبی نے نام بنام لیے ہیں اور اصحاب کے مجمع میں ایسے فضائل سنائے ہیں کہ اصحاب بھی جھوم جھوم کے کہتے تھے بخن بخن. اور فضائل نبی بیان کرتے تھے. یہ جو استفاء ہوتا ہے قدرت کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں سورہ نور ہے، اور کیونکہ نور ہے لہذا ناریوں کا ذکر نہیں ہوگا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جو حکم خدا سے بلند کر دیے گئے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو ایک راوی تھے، حالانکہ مجھے ان کا نام یاد ہے، لیکن کیونکہ میں بھی بڑا مصلحتوں سے کام لینے والا ہوں لہذا میں اخلاقاً بھول گیا. تو وہ چچا میاں جو تھے، تو خدا نخواستہ چچا میاں بھی میرے منہ سے غلط نکل گیا، خدا نہ کرے کسی کے ایسے چچا ہوں. تو انہوں نے جناب سیدہ اور مولا علی کے گھر کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جو حکم خدا سے بلند ہوئے ہیں، کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے؟ اور اشارہ کدھر کیا؟ مولا علی اور جناب سیدہ کے گھر کی طرف کہ یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گویا اس سے بیت انبیاء مراد ہیں، انبیاء کے گھر مراد ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہیں. تو نبی نے فرمایا ان گھروں میں نہیں ہے، بل اعظمھا و ارفعھا، ان سب سے بلند ہے، ان سب سے ارفع ہے. غور فرما رہے ہیں. سی بات ہے کہ
جانتے تو سب تھے، لیکن کچھ بزرگوار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سوال کرنے سے بچوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوال نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تک وعلیکم السلام آتا نہ۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ اگر محدث دہلوی اعتراض نہ کرتا تو ہمارے پاس ابقات جیسی کتاب نہ آتی، اور خدا کی قسم ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے تو بربنائے جہالت اور بربنائے تعصب اور بربنائے بغض اور بربنائے حسد، بس ظاہر سی بات ہے کینہ اور کینے کا لولو مول ہو رہے ہیں، حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقدر میں ابو سفیان آیا ہے۔ یہاں ماشاء اللہ بھائی ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے، ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ابو طالب کے ماننے والے ہیں۔ خدا نہ خواستہ شجرہ وہ چھپاتا ہے جس کا شجرہ خراب ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس کا شجرہ اچھا ہو وہ شجرہ چھپائے گا کیوں؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ نور جو تھا وہ جو جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تھا، آدم نے کہا کہ پروردگار نور کا مشاہدہ چاہتا ہوں، لیکن نور ہاتھوں میں نہیں آیا بلکہ پیشانی میں آیا۔ اور اس کے بعد جب آدم نے کہا کہ پروردگار میں پیشانی سے نور کی زیارت تو کر نہیں سکتا، تو پھر ہاتھ کے انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے نور کی زیارت کی، اور اس کے بعد انگشت اٹھا کے، جیسے آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، دیکھیے ہمارے یہاں جو عقیدہ آیا ہے ہم نے گھر میں عقیدہ نہیں بنایا ہے، اور ہم ان ملاؤں سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو بات بات پہ اصلاح کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ماضی شرمندہ نہیں ہے، ہم اس لکھنؤ کے رہنے والے ہیں جہاں ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جب وہ کتابیں نجف پہنچی ہیں تو بزرگ مراجع نے کہا ہے کہ اگر ولایت پہ کام ہو تو ایسا ہو ورنہ نہ ہو۔ فرما رہے ہیں آپ، علامہ امینی بھی آئے تو اسی لکھنؤ شہر میں آئے، الغدیر لکھی گئی تو یہیں لکھی گئی، اور فرما رہے ہیں آپ تو ہمارا تعلق اس شہر سے ہے۔ مرزا بھی ہیں تو دبیر جیسے، اور سید بھی ہیں تو انیس جیسے، اور فرما رہے ہیں آپ تو جب حسب نسب انسان کا اچھا ہوتا ہے، ماضی اچھا ہوتا ہے، تو بیان کرنے میں شرمندگی کیسی ہے؟ ظاہر سی بات ہے 200 سال پرانی عزاداری، 250 سال پرانی عزاداری، بھائی اسی ہندوستان میں 1000 سال پرانی مسجد ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اسی مجلس میں کسی سال عرض کیا تھا کہ سرسی میں 700 سال پرانا امام باڑہ ہے، اور فرما رہے ہیں آپ تو 700 سال پرانا امام باڑہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیوئی نے تو بنایا تھا، اور فرما رہے ہیں آپ اگر جھاؤلال نے بھی امام باڑہ بنایا ہے، یہ نہ کوئی کہے کہ دیکھیے ضروری تو نہیں ہے کیونکہ جھاؤلال نے بھی تو امام باڑہ بنایا ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی کہے تو ہو سکتا ہے کہ جواب میں پہلے ہی دیے دے رہا ہوں۔ دیکھیے جھاؤلال نے امام باڑہ بنایا تھا، اس لیے بھی بنایا تھا کیونکہ یہاں کے نوابین شیعہ تھے۔ بس میں کچھ کہہ گیا، اس سے آگے میں کچھ کہوں گا نہیں، اور فرما رہے ہیں آپ کیونکہ نوابین شیعہ تھے امام باڑہ بنائے، ورنہ ظاہر سی بات ہے مسجد ہے، امام باڑہ ہے تو ماضی تو ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا وہ نور جو جناب آدم کی پیشانی میں تھا، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ نور 2 تھے، پہلے نور 1 تھا، اللہ نے ان نور کو تقسیم کر دیا، اور کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہاں سے گفتگو شروع ہوگی، لیکن وہاں سے نہیں شروع کر رہا ہوں، کہیں اور سے شروع کر رہا ہوں، اور یہ اعلان بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ وعدہ خلافی کی۔ اب وہ گفتگو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کبھی اور۔ آج آدم کے بعد ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اب کس کو مصطفیٰ کیا گیا ہے؟ نوح کو۔ 950 برس جناب نوح نے تبلیغ کی ہے قوم میں، بھائی غور فرمائیے گا، ایسی مجلسیں پڑھیے کہ سب آئیں، اور نہ جناب نوح غور فرما رہے 950 برس تبلیغ کر کے کہنے لگے پروردگار میں تو ان کو بلاتا رہا یہ نہ آئے، اب یا مجھے اٹھا لے یا انہیں اٹھا لے۔ بھائی دیکھیے جس کے دل میں صنم ہوتے ہیں، بلکہ جملہ بدل کے کہہ دوں کہ جن کے دلوں میں صنم قریش ہوتے ہیں، ان پر ولایت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔
کہنے لگے پروردگار اب بس بہت ہو گیا ہے. مفسرین نے لکھا, کسی نے لکھا جناب نوح کی عمر 1600 برس اور کسی نے لکھا 2500 سال ہے. بھئی غور کیجئے گا, جناب نوح کہنے لگے پروردگار اب بس بہت ہو گیا, اب صبر کا مادہ نہیں ہے. لیکن نوح نے شکوہ کس بات کا کیا؟ جناب نوح نے شکوہ اس بات, دیکھیں نبی کا شکوہ بھی تو سمجھیے, ہم ایسے ہی کسی کو برا نہیں کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ, نبی شکوہ کر رہے ہیں پروردگار میں بلاتا تھا یہ آتے نہیں تھے, تو نبی نے نہ آنے کا ذکر کیا کہ میں بلاتا رہا یہ آئے نہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے. نبی کہہ رہے ہیں میں ان کو بلاتا رہا, میں دعوت دیتا رہا, مگر یہ بدبخت, یہ کمبخت یہ آئے نہیں. پروردگار اب عذاب بھیج دے. اچھا وہاں قوم کا عالم یہ ہے, بھائی ذرا توجہ چاہ رہا ہوں, قوم کا عالم یہ ہے کہ سورہ ہود میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَالَ مَلَائِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا, کہ قوم کہنے لگی کہ نوح تم تو ہم جیسے ہو, تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. اور فرما رہے ہیں تمہارے بھی 2 پاؤں ہیں ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں, تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں. یہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم حرام کھاتے ہیں تم حلال کھاتے ہو, چلتے تم بھی ہو, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی یہ پوری کی پوری زمین جو ہے یہ جناب سیدہ کا مہر ہے. روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ دشمن سیدہ زمین پہ چل رہا ہے, حرام چل رہا ہے. اور فرما رہے آپ دشمن سیدہ زمین میں نہ چلے. اچھا تو قبر کے باہر جو کر لے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. بھائی مہر میں ملی ہے زمین زوجہ کو, اور شوہر کون ہے؟ ابو تراب. بھاگنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اینٹ ہیٹ کے چل لیے, جب قبر میں پہنچے تو پتہ چلا منکر نکیر آئے, کہا کہ بھئی تمہارا امام کون ہے؟ انہوں نے جو ہے اور فرما رہے ہیں آپ, ارے بھائی اب کچھ کہا بھی تو نہیں جا سکتا, مگر چپ رہا بھی تو نہیں جا سکتا. اور فرما رہے ہیں ہم, انہوں نے کسی اور کا نام لے دیا. وہاں پتہ چلا جوتوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ تو خیر میں نے نوجوانوں کے لیے مزاحاً ایک جملہ عرض کیا. قوم نوح کے لوگ کہہ رہے ہیں ما نراکا الا بشرا مثلنا, ہم تو تم کو اپنے جیسا بشر دیکھ رہے ہیں, تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ کلام الہی ہے یا پیغام ربانی ہے تو یہ پیغام تو فرشتوں کو لے کر آنا چاہیے تھا. دیکھیے نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. نبی ہم جیسے ہیں, ہمارے 24 نمبر والے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو ہم جیسے تھے. اچھا پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حد سے بڑھا دیا. بھئی جب آپ نبی کو اپنے جیسا سمجھیں گے تو علی سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیے میں نے ان صاحبزادے کو اس لیے یہاں بلایا کہ وہ صحابی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں. اب یہ میرے لیے نئے ہیں اور اوپر سے یہ پڑھ بھی رہے تھے, تو کسی مداح سے خدمت لینا یہ اپنے آپ میں بڑا عیب ہے. غور فرما رہے ہیں آپ کو, قوم نوح کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قوم نوح کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم تو ہم جیسے ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے وَقَالَ مَلَائِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ, کہ وہ جو مالدار طبقہ تھا, وہ جو چھچورے پیسے والے ہوتے ہیں, بھئی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک رئیس ہے خاندانی, میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو خاندانی رئیس ہیں ان کا مزاج بھی رؤسا جیسا ہوتا ہے, لیکن وہ جو نو دولتیے چھچورے ہوتے ہیں وہ ذرا سی بات پر جو ہے گویا پیسے کا اظہار, وہ اس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں. اس طبقے کی میں بات کر رہا ہوں جو وہ فرعون صفت لوگ, جو جناب موسیٰ جو فرعون کیا کہہ رہا تھا, سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنے؟ بھئی اس زمانے میں, آج کل تو عورتیں کنگن پہنتی ہیں, اس زمانے میں فرعون وہاں فیشن تھا, وہ کنگن پہنے بیٹھے ہیں. وہ اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے
کیا کمال کی باتیں ہیں خدا کی قسم ہے کہ نوح جو ہے وہ کنگن کیوں نہیں پہنے. اور فرما رہے ہیں آپ اب پتہ چلا کہ جناب نوح سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بھائی اب بہت ہو گیا, اب ہمیں ڈراؤ وراؤ نہیں, یہ جو ہم کو دھمکیاں دے رہے ہو تم یہ ہم کو ڈراؤ وراؤ نہیں, اب عذاب جو ہے وہ ایسا کرو کہ با عذاب آ جائے. جناب نوح نے کہا پروردگار یہ عجیب قوم ہے, تو عذاب نازل کر. اب غور کیجئے گا, جناب نوح سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی نوح بناؤ, سفینہ بناؤ. طول کتنی لکھی ہے مفسرین نے؟ 600 میٹر. 600 میٹر طول ہے سفینے کی, یعنی گویا آدھا کلومیٹر, اور 300 میٹر عرض ہے, گویا آدھا کلومیٹر. کم و بیشی کی معذرت چاہتا ہوں. اور فرما رہے ہیں آپ اب اتنا بڑا سفینہ جناب نوح بنانے لگے. وہاں قوم کا عالم یہ ہے کہ بھائی بدبخت ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں, اور اعتراض کرنے والے ملے تو 3 ہی ملے. یہ مجھے کچھ عجیب لگا, پوری کی پوری قوم مخالف ہے چند لوگوں کو چھوڑ کے, مگر مفسرین نے نام لکھے نبی پہ اعتراض کرنے والوں کے تو 3 لکھے. کہ بھئی ایک صاحب آئے کہنے لگے یہ اتنا بڑا سفینہ کیوں بنا رہے ہیں, اتنا بڑا کیوں, چھوٹا سا سفینہ بنائیے, دریا تک گھسیٹ کے بھی تو لے جانا پڑے گا. دوسرے صاحب چلے آئے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور وہ پہلے والے سے زیادہ بدبخت تھے. اور فرما رہے ہیں کہنے لگے کہ بھئی ایسا ہے کہ سفینہ بنا رہے ہو دریا بھی بنا لو. بھئی کیا کمال کی بات ہے, دریا بھی تو بنا لو. تیسرے صاحب لہراتے ہوئے آئے, وہ ان دونوں سے تھوڑا سا کم تھے, اور جناب نوح سے کہنے لگے کہ بھئی جو یہ سفینہ بنا رہے ہو اچھا ہوا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائے. نبوت کا کاروبار ہے, کچھ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں نا, ہر چیز کو کاروبار سمجھتے ہیں. یہ ابو سفیان مزاج لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ جناب عباس رسول کے چچا سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے بھتیجے نے کتنا بڑا ملک حاصل کر لیا. جناب عباس رسول کے چچا کہنے لگے بدبخت جسے تم ملک سمجھ رہا ہے یہ ملک نہیں ہے, نبوت ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, کہنے لگے بھئی کاروبار نبوت نہیں چلا, تم تو بڑھئی بن گئے. اب سنیے کیا کیا انبیاء کو سننا پڑی ہے. ایک بوڑھی عورت ہے, بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں, کتاب کا نام مصباح الہدی, مطبوعہ ایران, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 58. ایک بوڑھی عورت ہے اور بار بار جناب نوح یہاں سفینہ بنا رہے ہیں, لکڑیاں کاٹ رہے ہیں, پٹرے کاٹ رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت آتی ہے بار بار اور کہتی ہے اللہ کے نبی سفینہ تیار ہو گیا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, سفینہ تیار ہو گیا. جناب نوح نے کہا نہیں ابھی تیار نہیں ہوا. صبح سے شام تک وہیں بیٹھی رہتی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ صبح سے شام ہو گئی وہیں بیٹھی ہے, کب تیار ہوگا. روز یہی کام کرتی ہے, گٹھری اٹھائی اور جناب نوح کے پاس پہنچ گئی, اے اللہ کے نبی سفینہ تیار ہو گیا. کہا نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. ایک روز جناب نوح نے کہا کہ بھائی جب تیار ہو جائے گا تو میں تمہیں بلا لوں گا. بھائی توجہ ہے, اجازت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ کروں. غور فرما رہے ہیں آپ, روز آتی ہے, روز آتی ہے. جناب نوح اکتا گئے, کہنے لگے کہ بھائی جب تیار ہو جائے گا تب بلا لوں گا. اب اس کو جناب نوح کے وعدے پر اعتبار ہو گیا. بھائی غور کیجئے گا, وہ جا کے اپنی کوٹھری میں, اپنی حجرے میں جا کے بیٹھ گئی. اب اتنے میں آ گیا طوفان. طوفان جب آیا, بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کی خاص طور پہ, اب جب طوفان آیا تو طوفان عالمی تھا, کسی خاص خطے پہ نہیں تھا, پوری دنیا ڈوب گئی. اس لیے کہ نبی نے کہا تھا کہ پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. یہ ہے نبی کی بد دعا کا اثر, روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. لہذا مفسرین نے لکھا کہ پوری دنیا ڈوب گئی. اب جب سیلاب آ کے چلا گیا تو جناب نوح علیہ السلام نے دل میں شہر کی محبت جاگی. کہا جا کے ذرا دیکھا جائے, معائنہ کیا جائے, مشاہدہ کیا جائے. اب جناب نوح سیلاب کے پانی کے ختم ہو جانے کے بعد شہر کا جب معائنہ کرنے پہنچے, مختلف جگہوں پہ دیکھے, مختلف مناظر یاد آئے ہوں گے. ایک مرتبہ دیکھا تو ایک کٹیا میں ایک چراغ روشن ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. اب جناب نوح کی حیرانی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ بھئی عالمی عذاب ہے, پوری دنیا ڈوب گئی,
کیا کوئی خطہ ارض ایسا بھی ہے جہاں عذاب کا پانی نہیں پہنچا؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ، عذاب کا پانی کوئی منطقہ، کوئی علاقہ ایسا بھی ہے کہ جو عذاب سے محفوظ ہے؟ ایک مرتبہ پہنچے، دیکھا چراغ روشن ہے، ایک معمولی سا جھوپڑ پٹی پڑی ہے، اور فرما رہے ہیں وہاں چراغ روشن ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے جا کے نعرہ تکبیر بلند کیا، وہ بڑھیا وہی گٹھری لے کے نکلی، اے اللہ کے نبی کیا سفینہ تیار ہو گیا؟ اور فرما رہے ہیں ہم کیا سفینہ تیار ہو گیا؟ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کیا سفینہ تیار ہو گیا؟ کیا عجیب بات ہے، کیا تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ کیا نہیں پتہ چلا؟ کیا اتنا بڑا عذاب آیا تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ ہاں ایک روز کچھ پھوار پڑی تھی۔ اللہ اکبر، نو بھی حیران ہے، پھوار پڑی تھی، ایسی بارش ہوئی اور ایسا پانی نکلا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، اور وہ خاتون کہہ رہی ہے، بزرگ خاتون، کہ پھوار پڑی تھی، کچھ ہلکی سی گرج چمک بھی میں نے سنی تھی۔ ایک مرتبہ دست دعا بلند کیے، کہنے لگے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ جس عذاب میں پوری دنیا ڈوب گئی ہو اس خاتون کو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک مرتبہ نو پر وحی کی گئی، پوری توجہ، کہ نو کیونکہ اس خاتون کا تم پر ایمان تھا اور یہ تمہارے وعدے کے انتظار میں تھی، ہم نے تم کو بھلا دیا مگر تمہارا وعدہ ہمیں یاد رہا۔ معلوم ہوا نبی کا وعدہ ہے، خدا ضامن ہے، ہمارے آنسو ہیں، سیدہ کا وعدہ ہے، خدا ضامن ہے۔ تھوڑا سا اس میں نکال لیا، اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ چوتھے امام نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے شیعوں تک پہنچا دو، اپنے زمانے کے مومنوں سے کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں تک پہنچا دو، اور ان کو یہ بتا دو کہ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ۔ میں نے ابھی جو ابتدا میں کہا محلے والوں کے بنائے ہوئے امام کو ہم نہیں مانتے ہیں، غور فرما رہے ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں جن کو اللہ نے منصوص من اللہ ہیں، جو منصوص من العوام نہیں ہیں، منصوص من الخواص ہیں، منتخب ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کہا کہ دیکھو یہ حدیث ہمارے شیعوں تک پہنچا دو تاکہ وہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں، جیسے اس بڑھیا تک وہ عذاب نہیں پہنچا، قیامت میں عذاب آئے گا مگر ہمارے شیعوں کو معلوم بھی نہ ہوگا، ہمارے شیعوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام سفینہ بنا رہے ہیں، بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نوح علیہ السلام سفینہ بنا رہے ہیں۔ اب جو عذاب کا پانی آیا، کہاں سے نکلا عذاب کا پانی؟ مسجد کوفہ میں جو ایک صحن بنا ہے، اس صحن میں جو پھوارہ ہے، جو چشمہ ہے، وہی جناب نوح کا گھر ہے۔ اور فرما رہے ہیں اب وہی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو زیادہ معروف یہ ہے کہ یہ مسجد کوفہ ہے، اصل میں انبیاء کا گھر ہے، وہ جناب نوح علیہ السلام کا گھر ہے۔ پانی اور ایسا پانی، اب امان کہاں ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کے سفینے کو امان ہے۔ بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم محظوظ ہوں گے آپ۔ اب سفینہ چل رہا ہے، علماء نے لکھا کہ بہت زیادہ اگر لوگ ایمان لائے ہوں گے جناب نوح پر، 950 برس کی زندگی، ایسی مجلسیں پڑھیے کہ سب آئیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ 950 برس کی زندگی، اچھا سب آئیں تو اس کے بعد کہنے لگے غدیر نہ پڑھیے گا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہ پڑھیں؟ کہنے ان کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد سب آئیں، اس کے بعد کہنے لگے مباہلہ نہ پڑھیے گا، کیوں؟ وہ ان کے خاندان کے ہیں۔
ارے اب میں زیادہ کچھ نہیں ٹپڑی کروں گا. غور فرما رہے ہیں آپ. جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی. علماء نے لکھا زیادہ سے زیادہ 80. 950 برس کی زندگی میں 950 بھی ہوتے تو ہر سال کا ایک پر پرسن ایک ریشیو تو تھا. 950 برس کی تبلیغ 80 ایمان لائے. اور کم سے کم علماء نے لکھا 7 آدمی ایمان لائے. بھائی میں ایمان لانے والوں پر بحث نہیں کر رہا ہوں, میرا مسئلہ ہے سفینہ. اور سفینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ان الحسین سفینۃ النجاہ و مصباح الہدیٰ. غور فرما رہے ہیں آپ. میرا حسین سفینہ نجات بھی ہے, چراغ ہدایت بھی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. نبی جناب نوح سفینہ بنا رہے تھے, انہوں نے سفینہ بنایا ہے. حسین علیہ السلام نے سفینہ بنایا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, حسین اپنی ذات میں سفینہ ہے, بذات خود سفینہ ہے. ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ بذات خود ہیں. چراغ جلانے والے اور ہوتے ہیں, خود چراغ ہونا سراپا چراغ یہ حسین ہیں, خود سفینہ ہیں. نبی سفینہ بنا رہے ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. اب سفینہ جب چلا تو کیسے چلا؟ بنا بھی خدا کی مرضی سے اور چلا بھی خدا کی مرضی سے. جناب نوح کا اختیار نہیں ہے سفینے پر. میں غور فرما رہے ہیں آپ. جناب نوح علیہ السلام کا اختیار نہیں ہے سفینے پر. روک نہیں سکتے ہیں, کسی کو بٹھا نہیں سکتے ہیں, کہیں ٹھہر نہیں سکتا ہے سفینہ. توجہ فرما رہے ہیں آپ. بذات خود سفینے ہونے میں اور سفینہ بنانے میں فرق کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ. حسین اپنی ذات میں سفینہ, بلکہ جملے بدل کے عرض کروں کہ نوح محتاج سفینہ, حسین مختار سفینہ. بس عزیزان محترم, سفینہ چل رہا ہے لیکن اس طرح سے چل رہا ہے کہ نوح کے اختیار میں نہیں ہے. نہ کہیں رکے گا نہ کوئی بیٹھ سکتا ہے, مگر یہ حسین کا اختیار ہے کہ جب سفینہ چلا تو کوئی فطرس آ گیا, جب رکا تو کوئی اور آ گیا. غور فرما رہے ہیں آپ. یہ حسین کا اختیار ہے. جب سفینہ چلے گا تو کوئی فطرس بن کے وہاں سے آئے گا, وہاں سے بھی آئے گا, یہاں سے بھی آئے گا, آسمانوں سے بھی آ رہا ہے. آسمان والے بھی آ گئے, طواف کیا, اور حسین سے مسیح نہیں ہوا تھا فطرس, اصل میں تو گہوارے سے مس ہوا تھا. اور دیکھیے تبرکات ہوتے ہیں. یہ جو بخرات طبقہ ہوتا ہے اور خاص طور میں وہ والا, وہ بہت جو ہے گویا اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ. کاش کہ تبرکات کی عظمت معلوم ہو جائے, تبرکات کی عظمت معلوم ہو جائے. تبرکات انبیاء نے سنبھال کے رکھے ہیں, تبرکات علماء سنبھال کے رکھتے ہیں. تبرکات وہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا, وہ کوئی ایسی لکڑی نہیں تھی کہ توڑ لی گئی ہو, اس کو بنا دیا گیا ہو. وہ تبرکات میں تھا, انبیاء کے تبرکات میں تھا. اس کو اللہ کی قدرت کہ اس کو عصائے موسیٰ بنایا گیا. تو سنبھال کے رکھے جاتے ہیں تبرکات, نسبتوں کا احترام ہوتا ہے. جناب نوح علیہ السلام کا جب سفینہ چل رہا تھا, غور فرما رہے ہیں ہم, 80 لوگ, زیادہ سے زیادہ 80 اور کم سے کم کتنے 7 لوگ, اور سفینہ جا رہا ہے, عالمی عذاب ہے. بھائی غور کیجئے گا. اچھا, چیریٹی بگینس ایٹ ہوم. غور فرما رہے ہیں آپ. میں یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, پتہ چلا گھر والے ہی بے تکے نکلے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے بھائی مسئلہ. غور فرما رہے ہیں آپ. جناب نوح قوم کو بلا رہے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں پروردگار ان کو اٹھا لے، میں بلاتا رہا اور یہ نہیں آئے۔ چلیے وہ قوم کی بات تھی، یہاں تو جو بیگم صاحبہ تھیں انہوں نے قیامت کر دی۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک بات میں بہت کھل کے کہہ دوں، کیونکہ تقیہ کا تو زمانہ ہے نہیں بھائی، سیدھی سیدھی بات، دو چار والی بات ہے۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، نبی کی زوجہ کو اگر نہ مانا جائے، بھائی نبی کو مانا جا رہا ہے نا، نبی کو مانا، ہم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں بھائی، اس سے آگے بھی کچھ کہوں، اس سے آگے بھی کچھ کہوں، جورو کا تو کلمہ پڑھ نہیں رہے ہم بھائی۔ غور فرما رہے ہیں، جناب نوح اور جناب کے لوط کی زوجہ، بھائی دو نبی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما۔ دیکھو ہم تمہارے لیے نہیں، کافروں کے لیے، جن دو عورتوں کو مثال بنا رہے ہیں کافروں کے لیے، ایک نوح کی زوجہ ہے اور ایک لوط کی زوجہ ہے۔ یہ ہر زمانے کا نبی، اس کی بیوی ام المومنین ہونا چاہیے، اگر قاعدہ یہی ہے، بھئی بڑی توجہ کے ساتھ اور بہت میٹھے میٹھے سنیے گا، بڑے اطمینان سے سنیے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر قاعدہ یہی ہے کہ نبی ہے تو نبی کی جو زوجہ ہوگی وہ ہر زمانے میں اگر ام المومنین ہے تو اس زمانے میں بھی ہونا چاہیے تھی۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو اس کو کافروں کے لیے مثال کیوں بنایا؟ بھئی بہت آہستہ سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا کو جناب نوح کی زوجہ کی ایک بات بہت بری لگی، جناب نوح کی زوجہ کی جو بات خدا کو بری لگی، بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، سننے کے لیے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آہستہ سے سنیں، وہ آپ کو اختیار ہے، میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں، خدا کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی کہ یہ نوح کی چغلیاں کرتی تھی۔ بس اب دوسرا جملہ سنتے جائیے، چغلیاں کی تھیں، اونٹ پہ بیٹھ کے لڑنے نہیں آئی تھی۔ بھائی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ غور فرمانے آپ، خود بھی بہکیں، جناب نوح کی زوجہ خود بھی بہکی اور بیٹے کو بھی بہکا دیا۔ پتہ چلا اگر ماں بے تکی ہو، بھائی یہ ارے دیکھیے ایسا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، صاف صاف بات سمجھ لیجئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر یہ نہ سمجھیے گا کہ باپ کا پلہ ہلکا ہے، باپ ولی ہے، گھر میں بھی اللہ نے ولایت کے رشتے کو قائم کیا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو تو تم بوئے جنت نہیں سونگھو گے۔ دیکھیے ماں باپ کی عظمت بھی سمجھ لیجئے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو حاصل ہے درجہ ولایت، اور اگر باپ راضی نہ ہو نبی فرما رہے ہیں تو تم جنت کی خوشبو نہیں سونگھو گے۔ بھائی جنت میں جانے کی بات میں نے نہیں کی، بو ہے جنت بہت دور ہے، خوشبو بہت دور ہے۔ بھائی جب ہمارا باپ ایسا ہے، امت کا باپ کیسا ہوگا؟ نبی بلا رہے ہیں، نبی سفینے میں، نبی بلا رہے ہیں، بھائی زوجہ تو ڈوب گئیں۔ اچھا نبی نے یہ نہیں کہا پروردگار میری بیوی ہے، نبی نے یہ نہیں کہا، میں نے نہیں پڑھا بھائی۔ اب اس میں دیکھیے چوکنے کی بات نہیں ہے، بیٹے کے لیے ضرور کہا کہ پروردگار بیٹا ہے، بیوی کے لیے نہیں کہا کہ پروردگار بیوی ڈوب رہی ہے۔ اب اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالی جائے تو بہتر ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کہنے لگے پروردگار بیٹا ہے، اور بیٹے سے کہنے لگے۔ دیکھیے علماء نے لکھا ہے، نوجوان خاص طور پہ توجہ فرمائے، علماء نے لکھا ہے بھائی اگر بیٹا کافر ہوتا نبی کی نگاہ میں، توجہ فرمائیے گا، نبی کی نگاہ میں اگر بیٹا کافر ہوتا تو نبی کبھی دعا نہ کرتے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، جناب نوح کی نظر میں وہ مومن تھا مگر مکار تھا۔
بھائی غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ ظاہر اس کا ایمان والا تھا، باطن اس کا کفر میں لپٹا ہوا تھا۔ پتہ تب چلا جب نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا، قرآن نے کہا یہ کافر ہے۔ قاعدہ معلوم ہوا، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے امیر المومنین نہیں ہوگا، کافر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی غور فرمانے آپ؟ بھائی نبی کا بیٹا اگر پہاڑ پر چڑھ جائے، قرآن کہہ رہا ہے یہ نااہل ہے، اور جس کے حسب نسب کا پتہ نہ ہو، وہ اگر نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، جب پہاڑی پہ چڑھنا تھا تو آئے کیوں تھے؟ بھائی یہ بھی تو ہے، آپ کو بھاگنا ہے اردو میں، ہندی میں نہیں۔ ہندی میں ان کا کوئی بھاگ نہیں ہے، اردو میں جب آپ کو بھاگنا ہے تو آئے کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ تو سب کو معلوم تھا کہ لڑنا بھیڑنا جو ہے وہ کسی کا وہ نہیں ہے۔ دیکھیے نماز ہم سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہے، ہم کو کوئی نماز کی دھونس نہ دے۔ بھائی کھلی بھی بات کر رہا ہوں، کسی کو بری لگے تو بری لگے، ہمیں الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں ہمیں کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے جانا ہی نہیں ہے کہ صاحب ہمیں ووٹ دے دیجئے، ہمیں سبھاسد بنا دیجئے، ہمیں نیتا بنا دیجئے۔ میں وہ کام ہی نہیں کرنا ہے۔ میں خدا کی دی ہوئی اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آپ ذکر حسین کر رہے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں بھائی اس سے بڑی بھی کوئی مسند ہوتی ہے؟ اور فرما رہے ہیں کوئی جج بھی آگے بیٹھے تو نیچے بیٹھے گا، ذکر حسین کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ غلط تو میں نے نہیں عرض کیا، یہ حسین کی دی ہوئی عزت ہے، عزت حسین دیتے ہیں، عزت کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور فرمائے نمازیں ہمارے لیے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام نے سجدے میں سر کٹوایا، کسی اور کے لیے نماز نہیں ہے۔ ہمیں کوئی نماز کی دھونس نہ دے، ہم اس کو امام مانتے ہیں جس نے سجدے میں سر کٹوایا۔ حج ہمارے لیے، اس لیے کہ حاجی اس گھر کا طواف کرتے ہیں جہاں ہمارا امام پیدا ہوا، کسی اور کا امام وہاں نہیں آیا۔ زکوٰۃ ہمارے لیے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام نے جب عالم رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیت آئی۔ اور فرما رہے ہیں، اور جہاد بھی ہمارے لیے، کیونکہ تمہارا والا بھاگ گیا تھا، ہمارا لڑا تھا۔ دین ہمارا ہے، دین کسی اور کا تھوڑی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ کب ہم نے یہ کہا کہ ہماری یہ کربلا؟ یہ بھی تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کربلا ہماری ہے، کوئی حسین کا ماتم نہ کرے۔ کب ہم نے یہ کہا کہ ہماری یہ کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری یہ کربلا۔ بھئی حق بولنا تو سیکھو، یہ مجلسیں طنز نہیں ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کوئی یزید کے نام کو جلوس نکالے، ہم منع نہیں کرتے، ہم نہیں منع کرتے بھائی، ہمیں نہ برا لگتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہیں یزیدی، مگر اونٹ پہ بیٹھ کے محمل میں چھپنے والوں کی اولادیں ہیں۔ وہ ہمیں معلوم ہے کہ چہرہ چھپا کے اندر سے انٹرنل یزیدی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ہم اندر سے سب یزیدی ہیں۔ یزیدی نہ ہوتے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے، اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ مجلسیں ہو رہی ہیں اور حقہ ہوئے جا رہے ہیں، جلوس اٹھ رہا ہے، نہیں نہ جائیے، علم دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیا مذاق ہے،
نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، یعنی آپ اتنی عزاداری کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ ہم پر بھی یہ اعتراض، اتنی عزاداری کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ شیعوں کے نہ اصول دین میں عزاداری ہے۔ تب نوجوانوں سے خاص توجہ چاہ رہا ہوں، کہنے لگے نہ شیعوں کے اصول دین میں عزاداری ہے، نہ شیعوں کے فروع دین میں عزاداری ہے۔ بھائی نہیں ہے عزاداری، بھائی بات تو صحیح ہے۔ پھر وہی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ محدث دہلوی نے اگر تحفہ اثنا عشریہ نہ لکھی ہوتی تو بھی اباقات کا جواب کیوں آتا؟ تو اگر یہ سوال نہ آتا تو یہ جواب کیوں آتا جو عرض کر رہا ہوں؟ کہنے لگے نہ شیعوں کے اصول دین میں عزاداری ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، عزاداری تو ہے نہیں، نہ فروع دین میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ، اس میں عزاداری نہیں ہے۔ اب ایک جملہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، اصول دین میں عزاداری نہیں ہے، فروع دین میں عزاداری نہیں ہے، ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ ایسے تو ہمارے اصول دین میں قرآن بھی نہیں ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ فروع دین میں قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے بغیر کچھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ نبی نے قرآن کو چھوڑا اور اہل بیت کو چھوڑا۔ تو جیسے دستور حیات قرآن ہے ویسے ہی دستور زندگی حسین ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہے دستور زندگی، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہے، اسی کی وجہ سے یہ نمازیں، یہ روزے میں عرض کروں گا کسی دن۔ اور فرما رہے ہیں حسین سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب کربلا کی طرف جانے لگے اور دوسری محرم کو کربلا کے میدان پہنچے ہیں حسین ابن علی، دوسری محرم کربلا کا میدان آ گیا اور ایک مقام پر سواری نے چلنے سے انکار کیا، حسین نے راہوار کو بدلا، وہ سواری بھی نہ آگے بڑھی۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ 7 مرتبہ راہوار کو بدلا اور اس کے بعد اپنے بھائی ابو الفضل العباس سے کہنے لگے عباس یہ جو دور بستی والے ہیں ان کو بلا لاؤ، اور ان سے پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یقال لہا کربلا، یقال لہا کربلا، یہ زمین کربلا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بس حسین اترے، کہا ہاں یہیں خیام لگیں گے، یہی ہمارے خیام لگیں گے، یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں ہمارے جوانوں کے سینے میں برچھی کی انیاں ٹوٹیں گی، یہیں ہمارے عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ خیمے لگے، حر نے جب لجام فرس کو تھاما تھا، حر کون ہے؟ آج حر کا لقب کیا ہے؟ علیہ السلام۔ آج حر کو کوئی حر نہیں کہتا ہے، حر علیہ السلام۔ لیکن کل حر کیا دے گا؟ یزید کے لشکر کی طرف سے آئے اور ایک مرتبہ فرزند رسول کی لجام فرس کو تھاما، اور حسین نے کیا جملہ کہا کہ حر تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ کہنے لگے آقا اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی، اس جملے کو محفوظ کیجئے گا، آپ کی ماں کی عظمت اگر دل میں نہ ہوتی تو جواب دینے کی جسارت کرتا۔ خیمے لگ گئے، اور یہی حر ہیں کہ جو 9 محرم کی شب خیمے میں ٹہل رہے ہیں اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جوان بیٹا خیمے میں داخل ہوا، وہ کہنے لگا کہ بابا میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ کہنے لگے میرے لال تم یہ آوازیں سن رہے ہو جو حسین کے خیموں کی طرف سے آ رہی ہیں؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، یہ آوازیں سن رہے ہو؟ یہ میری وجہ سے۔ کاش میں نے فرزند رسول کا راستہ نہ روکا ہوتا، کاش میں نے حسین کا راستہ نہ روکا ہوتا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، حر کہہ رہے ہیں جوان بیٹے سے، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم نماز میں صلوات بھیجتے ہیں تو جن پر صلوات ہے یہ وہی آل ہیں۔ جوان بیٹے نے کہا بابا میں تو آپ کو بتانے آیا تھا اور اپنا فیصلہ سنانے آیا تھا کہ میں صبح حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں،
میں تو خدا حافظ کرنے آیا تھا۔ حور نے کہا اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم ساتھ جائیں گے۔ باپ اور بیٹے صبح عاشور خیمے سے اس عالم میں برآمد ہوئے تو دیکھا کہ حور کا غلام راہوار کو تیار کیے کھڑا ہے۔ کہنے لگے کہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا۔ ایک مرتبہ غلام نے پلٹ کے کہا کہ آقا جب تک جہنم کے راستے پہ چلتے رہے ساتھ رکھا، اور اب جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ کہ اچھا مجھے اس طرح سے لے چلو، جوان بیٹے سے اور غلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مجھے لے چلو جیسے کسی گناہگار کو کسی بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، ایک طرف جوان بیٹا ہے اور ایک طرف وہ غلام ہے جو جوان ہے۔ دونوں اس انداز سے حور کو لے کے چلے۔ جیسے جیسے خیمے قریب آتے گئے ایک مرتبہ آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا میرے لال یہ نعرہ تکبیر کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا عباس و علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، کہا سبحان اللہ۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا آقا حسین خود تشریف لا رہے ہیں۔ کہا دیکھو مجھے حسین کے قدموں پہ لے جا کے گرا دینا۔ لہذا جوان بیٹے اور غلام نے جیسے ہی حسین قریب آئے، حور کا سر حسین کے قدموں پر رکھ دیا، مگر اللہ اکبر کردار حسین۔ ایک مرتبہ عزت و احترام سے زانو پکڑ کے اٹھایا، بازو پکڑ کے اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے مہمان، اے میرے مہمان، تمہاری جگہ ہمارے قدموں میں نہیں ہے۔ حور کو سینے سے لگا لیا۔ حور نے کہا آقا میں آپ کا گناہگار ہوں۔ کہنے لگے حور میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ اور کہنے لگے حور تمہاری بخشش دوسری محرم کو ہو چکی، تمہاری بخشش دوسری محرم کو ہو چکی۔ کہا آقا دوسری محرم کو بخشش کیسے ہوئی؟ آیا میں 10ویں کو ہوں، بخشش دوسری محرم کو کیسے ہو گئی؟ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ کہنے لگے حور یاد ہے وہ جملہ جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ حور تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، تو تم نے پلٹ کے کہا تھا آقا اگر آپ کی ماں کی عظمت دل میں نہ ہوتی، اور یاد رکھنا جس کے دل میں حسین کی ماں کی عظمت ہو اس پر نار دوزخ حرام ہے۔ بڑے عزت و احترام سے حور کو بٹھایا۔ کہنے لگے حور ہمارے خاندان کی مہمان نوازیاں مشہور ہیں، مگر حور ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں۔ آج تم اس عالم میں ہمیں ملے ہو کہ ایک کوزہ آپ بھی تمہاری خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے آقا میں بہت شرمندہ ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں آقا۔ کہا آقا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے آقا، بس چند جملے میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ حسین کا انداز دیکھیے گا، حور کا جوان بیٹا لڑنے کے لیے گیا اور لڑتے لڑتے حور کے جوان بیٹے نے، وہ حور کا غلام تھا، وہ حسین کا غلام نہیں تھا، حور کے غلام نے حور کو پکارا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ چاہتا تھا حور آئے، لیکن جب حور غلام کے جنازے پہ پہنچے تو دیکھا حسین ابن علی حسین حور کے غلام کا سر زانوں پہ رکھے بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے آقا آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا اے حور غلام تمہارا ہے، مہمان ہمارا ہے۔ اس کے بعد جوان بیٹا جانے لگا، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ سخت ترین مرحلہ جوان بیٹا حور کا، اے بابا خدا حافظ۔ حور کا جوان بیٹا مقتل میں گیا، عجیب جملے کہے حور سے حسین نے۔ جب جوان بیٹے نے کہا بابا آخری سلام قبول کیجئے، حور لڑکھڑاتے ہوئے جوان بیٹے کے جنازے پہ پہنچے،
اب جو دیکھا حسین بیٹھے ہیں، یہ جملے یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا میرے بیٹے نے مجھے بلایا تھا، کہنے لگے حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔